یہ ویڈیو رجب بٹ کے لیے ہے، اس لیے اس کو سبسکرائب کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو رجب بٹ تک پہنچ سکے۔ اور یہ ویڈیو رجب فیملی کے لیے بھی ہے، کیونکہ آج کل ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ خلش چل رہی ہوگی رجب بٹ کو لے کے، اس لیے پہلے سبسکرائب کریں اور پھر ویڈیو دیکھیں، کیونکہ آپ کی سبسکرائب کی وجہ سے ہی ہم جیسے چھوٹے یوٹیوبر ہی آسمانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ رجب کے ولاگ پچھلے سال سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ سٹارٹنگ میں تو اس کے ولاگ ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہوتے تھے۔ وہ اپنے والدین سے بہت اچھے طریقے سے رہتا تھا، تو ہم بہت اچھے لگتا تھا ہمیں کہ وہ اپنے والدین سے بہت رسپیکٹ سے بات کرتا ہے۔ ہم سب مل کے اپنے بلکہ بچوں کو بھی بٹھا کے اس کے ولاگ دکھایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو، بیٹوں کو، بچوں کو، سب کو بٹھا کے نا تو ولاگ دکھایا کرتے تھے۔ تو ہم ان کو ساتھ ساتھ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ اپنے والدین کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہے۔ ہنسی آتی تھی کہ جب کبھی کبھی اس کی ماما اس کو مارتی تھی تو ہم کہتے تھے دیکھو اتنا بڑا ہو گیا ہے تو اس کی ماما اس کو مارتی ہے، کبھی جارو سے، کبھی ویپر سے، کبھی جوتیوں سے، تو پھر بھی کچھ بھی نہیں وہ کہتا۔ کبھی اس کو مرغا بناتی ہیں تو وہ کچھ نہیں کہتا آگے سے، تو آپ لوگوں کو ہلکا سا ڈانٹا جائے تو آپ لوگ منہ بنا لیتے ہو۔ تو یہ دیکھو کتنا بڑا ہو گیا ہے، تو اب اس کی ماما اس کو ابھی بھی مارتی ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کہتا، اپنی ماما کو اتنا پیار کرتا ہے، پھر بھی وہ اپنی ماما سے، اپنے پاپا سے وہ ان کی خواہش کا، ان کی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہم ایک مثال کے طور پہ بچوں کو دکھاتے تھے نا، تو اسی لیے نا تھوڑا سا پچھلے دنوں تھوڑا سا ٹریک سے ہٹے ہو نا تو تھوڑا سا ڈسہارٹ ہو گیا دل۔ تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ جب بھی میں یوٹیوب بناؤں گی نا تو ایک ویڈیو لازمی اس کے لیے بناؤں گی۔ تو ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا وہ جب نیا نیا چینل بنائے تو پھر آڈینس بتاتی ہے کہ جی اس طرح کی ویڈیو بناؤ، اس طرح کی، تو مجھے وہ پچھلے دنوں آ رہا تھا کہ جی رجب بٹ پہ ویڈیو بنائی جائے نا، تو میں نے کہا چلے جی پھر آج اس پہ بناتے ہیں۔ تو ویسے بھی اب رجب صاحب کہیں گے تو کہ میرا نام لے کے یہ چھوٹے یوٹیوبر تو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم جیسے جو چھوٹے ہیں نا، ان چھوٹے چھوٹوں نے مل کے ہی تمہیں آسمان پہ جا بٹھایا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا غرور نہ کرو، کیونکہ کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، صحیح ہے؟ کیونکہ پہلا ایک وقت تھا، جو اپنا وقت بھولنا نہیں چاہیے، تم بھی ایک چھوٹے تھے، ہم نے ہی تمہیں سبسکرائب کر کے تمہاری فیملی بن کے تمہیں اوپر آسمانوں تک بٹھایا ہے، تمہیں اتنی ترقی دلوائی ہے، تو اس لیے پہلے ہم چھوٹوں کی قدر کرو، صحیح؟ کوئی بھی چھوٹا بھی تمہارے خلاف بولتا ہے نا تو تم برا مناتے ہو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سے تمہاری فیملی بہت اچھی ہے، تو تمہارے ولاگ بہت اچھے ہوا کرتے تھے۔ ایک سال تو تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ پچھلے دنوں یہ بس دو چار لڑکے تمہارے ساتھ مل گئے ہیں تو تمہیں وہ غلط لائن میں لے آئے ہیں، تو تم صرف پیسوں کے پیچھے دو رہے ہو، تو اس طرح نہ کرو۔ ماشاءاللہ سے جو تمہارے پہلے والے دوست ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، جو پرانے دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کئی دفعہ اپنے گھر بھی بلایا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مزید تمہیں اپنے گھر بلائے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے تو تم اس کے بعد پھر تم پارٹیوں پہ چلے جاتے ہو۔ پچھلے دنوں تم عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے تو پھر اس کے بعد تم دبئی پارٹیوں پہ کرنے لگ گئے ہو، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ ایک طرف تمہاری عمرے کی ویڈیوز آ رہی ہیں تو اگلے ہفتے ہی تمہاری دبئی کی ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ تو غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ چھوٹے جو بچے ہیں نا آج کل کے، یہ جو ینگ جنریشن، یہ تمہیں بہت شوق سے دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کے لیے تم ایک ایگزامپل بن رہے ہو، تو اگر ایگزامپل بنے ہوئے ہو تو تم ان کے لیے ایک اچھا بن کے دکھاؤ نا، یہ عیاشیاں نہ دکھاؤ۔ اگر تم عیاشی کرتے بھی ہو تو اس کو یوٹیوب پہ نہ ڈالا کرو، ہمارے بچوں کو نہ دکھایا کرو کہ عیاشی بھی میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آج کل تم نے کورس بنایا ہوا ہے کہ کورس بیچنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہو، تو تمہیں ابھی اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ تم خود ہی کہتے ہو کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، تم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہو تو تمہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارے پہ جو رحمت ہے نا، تم سمجھتے ہو یہ پیسہ یہ میں نے اپنے دماغ سے کمایا ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔
ये पैसा तुमने अपने दिमाग से नहीं कमाया। ये तुम्हारे पास जो रहमतें हैं ना, ये तुम्हारे वालिदैन की वजह से हैं, जो तुम उनकी इज़्ज़त करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। जो अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करता है ना, उसको तो कभी ज़वाल आता ही नहीं। ठीक है? पहली बात तो ये है कि तुम्हारा नाम ही माशाअल्लाह से इतना प्यारा है ना, रजब रजब अली। रजब अली नाम है ना, इतना प्यारा नाम है। रजब का मतलब है कि अल्लाह का महीना, और अली साथ में लगा दिया तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है? वो तो यानी कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारा नाम ही इतना प्यारा, इतना पावरफुल रखा हुआ है ना, कि तुम्हें तो कोई कुछ भी कह दे तो तुम्हारा तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। माशाअल्लाह से अल्लाह का महीना और अली का ना साथ लगा होना, ये तो एक बहादुरी की अलामत है। तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोगों को ना देखो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं। तुमने आजकल गाड़ियाँ देखा-देखी गाड़ियाँ लेना शुरू कर दी, देखा-देखी अपनी शादी पे करोड़ों रुपया लुटा दिया कि उन्होंने लुटाया था, तो मैं भी लुटाऊँ, उनके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, तो मैं भी गाड़ियों पे गाड़ियाँ लूँ, तो ये तो गलत बात है। ठीक है? जो जैसा कर रहा है उसको वैसे ही करने दो। तुम अपनी लाइन पे चलो। सही है, तुम बस अपना काम करो। ये जो कोरस अगर तुम्हारे पास है भी, कोई अच्छी स्किल है भी, तो मेहरबानी करो इसको एक नया चैनल बना के इसको उस चैनल पे डालो, ताकि लोगों का भला हो सके। अगर इतनी बड़ी रजब फैमिली मिलियंस में चली गई है, तो अ, उन्होंने तुम्हें इतना लाखों रुपया बल्कि करोड़ों रुपया कमा के दिया है, तो तुम्हें भी चाहिए कि बदले में उन्हें कुछ दो। ये नहीं कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ कोई हाथ लगी है, कोई स्किल तुम्हारे हाथ लगी है, तो तुम उसको ऐसे बेचते फिरो, ये तो गलत बात है, ठीक है? अगर अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसको ऐसे यूट्यूब पे फ्री में डालो। वैसे तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं सिखाने के लिए, लेकिन ये एक होता है ना कि इंसान को एक चीज़ पसंद आ जाए ना, एक एक मेंबर पसंद आ जाए, तो फिर वो उसकी बात मानता भी है, ठीक है? तुम्हारे काफ़ी फैमिली मेंबर्स हैं, मिलियंस में चले गए हैं, वो तुम्हारी बात मानेंगे भी, ठीक है? ये एक सदका जारिया समझ के वो कोरस यूट्यूब पे डालो, ठीक है? उसकी छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाओ, बल्कि अलग से चैनल बनाओ। ये नहीं कि तुम्हारा चैनल भी खराब हो, नहीं। इसकी अलग से चैनल अपने नाम से बनाओ, खुद बच्चों लोगों को समझाओ, खुद भी सीखो, लोगों को भी समझाओ। इस तरह लूटने वाले काम ना करो। तुम्हें पता है पाकिस्तान तो पहले ही बेचारा खसारे में जा रहा है। यहाँ के लोग तो तुम्हें पता है कि रोटी-रोटी को तरस रहे हैं। वो कहाँ से 5-5 हज़ार रुपया फ़ीस ला के देंगे? तुम समझती हो कि एक स्टूडेंट के पास भी 5,000 होता है, ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। आजकल के स्टूडेंट के पास तो वो गाड़ी का किराया ही हो जाए तो बड़ी बात होती है। ठीक है? ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको जितना मर्ज़ी भी सिखा दिया जाए ना, वो सीखने वालों में से नहीं होते। उनके पास होता है 5-5 हज़ार। जिन्होंने सीखना है ना, उनके पास तो वो बेचारे तो 100-100 रुपए के भी मोहताज होते हैं। इसलिए मेहरबानी करो ये कोर्स भी यूट्यूब पे डालो, ठीक है? अल्लाह ताला तुम्हें इंशाअल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देगा। माशाअल्लाह से तुम खुद ही कहते हो कि मैंने इतना कमा लिया है कि मेरी 7 नस्लें भी बैठ के खा सकती हैं। तो ठीक है, इतना पैसा-पैसा ना करो, सही है? ये जो फ़ीसों वाला चक्कर है इसको ख़त्म करो, और इन 3-4 लड़कों से बाहर निकलो, क्योंकि तुम माशाअल्लाह से इतनी अच्छी फ़ैमिलीज़ के इतने नेक वालिदैन के नेक बेटे हो। काफ़ी पिछले दिनों काफ़ी दफ़ा मैंने तुम्हें ना अनसब्सक्राइब किया, तो फिर पिछले दिनों मैंने देखा कि तुम्हारी अम्मी आप लोग हज पे गए हुए, नहीं सॉरी, वो उम्रे पे गए हुए थे, तो उधर ना वो दुआएँ दे रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फिर सब्सक्राइब कर लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो आंटी दुआएँ दे रही हैं, माँ जी दुआएँ दे रही हैं, सब ऐसे हो जाएँ, सब ऐसे, तो उन सब में हो सकता है मैं भी आ जाऊँ। मैंने फिर सब्सक्राइब कर लिया सिर्फ़ तुम्हारी अम्मी की वजह से, माँ जी की वजह से। माशाअल्लाह से वो बहुत नेक खातून है। वो इतनी नेक है ना कि उनकी रहमतें, उनकी दुआएँ रंग लेके आ रही। तुम समझ रही हो कि ये मेरी मेहनत है और मेरा दिमाग है, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, तो ये गलत बात है, ठीक है? तुम कोई इंटेलिजेंट नहीं है, तुम्हें सिर्फ़ तुम्हारे वालिदैन की बरकतें हैं, वालिदैन की दुआएँ हैं। उनके माशाअल्लाह से वो देखने में ही इतने मासूम, उनके इतने नूरानी चेहरे हैं, और तुम उतने इतने नेक वालिदैन के बेटे हो। तो लिहाज़ा अपने ये जो ट्रैक चेंज किया है मैंने, इसको ठीक करो और वापस अपने ट्रैक पे आओ। ठीक है? तुम्हें उसी हालत में लोग पसंद करते हैं कि तुम अपनी माँ से डाँट खाते हुए अच्छे लगते हो, उनसे मस्तियाँ करते हुए अच्छे लगते हो, उनका ख़्याल रखते हुए अच्छे लगते हो।
ٹھیک ہے، یہ عیاشی کرتے ہوئے کوئی بھی تمہیں پسند نہیں کر رہا، کیونکہ خود سوچو کہ 1 سال پہلے جب تم نیا نیا کام شروع کیا تھا تو کوئی بھی نہیں تمہارے بارے میں ایسی ویڈیو بناتا تھا، لیکن جب سے تم نے یہ پیسے کی نمائش شروع کی ہے نا، سب کا دل تم سے ڈسارٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری جو 50 کیا 90% جو جنریشن ہے نا، یہ جو 90% پاکستانی، یہ تو بہت غریب عوام ہے، ٹھیک ہے، ان کو خوشی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ خوشی چاہیے ہوتی ہے، تم جیسے جیسے ان کو پیسہ دکھاتے ہو نا، یہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جی ولاگنگ میں بڑا پیسہ ہے، ولاگنگ میں بڑا پیسہ ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کس وجہ سے آ رہا ہے، یہ اس کے دماغ سے، یہ اس کی ولاگنگ کی وجہ سے نہیں آ رہا، کیونکہ یہ تو ایک پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، یہ ایک پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی خاص ہنر ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس صرف ایک جم ہے، ٹھیک ہے، جم ہے، جم میں جا کے بس بیٹھ جانا ہے اور لوگوں نے آ کے جم کرنا ہے تو اس کو پیسے ملنے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی خاص ہنر بھی نہیں ہے، کوئی خاص وہ پڑھائی بھی نہیں ہے اس کی، تو اس پہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس کے نام کی وجہ سے، اس کے والدین کی وجہ سے، اس لیے آپ یہ پیسہ پیسہ چھوڑو، ٹھیک ہے، آپ دوبارہ اپنی وہ فیملی کی طرف آؤ، اپنی فیملی کو سپورٹ کرو، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے آپ کی فیملی بہت اچھی ہے، تو اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو معذرت چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ کوئی بات اچھی بھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی نعمتیں عطا کرے، آپ کو ساری پریشانیوں سے دور فرمائے، آپ کو دنیا جہاں کی نعمتیں عطا کرے۔ اگر کوئی میری بات بری لگی ہے تو معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔